بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بعض دوستوں نے جو کاروباری ہیں اور آئے دن ان کو ایک دوسرے سے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسلام میں قرض سے نفع اٹھانا، جتنا قرض دیا ہے اس سے زائد وصولنا یہ ناجائز ہے، تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں اپنی رقم سے کچھ فائدہ بھی حاصل ہو، اور ایک طرف جو ہے قرض سے نفع اٹھانا ناجائز ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہم دو باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے قرض ضرورت مندوں کو دینا باعث ثواب ہے، تو اس سے آخرت کا فائدہ اٹھائیے۔ بس کہ کوئی ضرورت مند آیا، اللہ نے آپ کو وسعت و گنجائش دی ہے، تو آپ آخرت کا ثواب، آخرت کا فائدہ، کہ قرض دینے میں صدقے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ یہ سمجھ کر کے کہ ہماری رقم سے کسی کی ضرورت پوری ہوگی، لہذا جو ہے آخرت کا ہمیں ثواب مل جائے گا، نیکی مل جائے گی، اور نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا، بس یہی بہت بڑا فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کچھ دنیاوی فائدہ بھی بتائیے، تو اس میں ایک طریقہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قرض کی ادائیگی کے وقت کیا کرتے تھے، وہ طریقہ اپنا لیں، تو اس میں بغیر گناہ کے فائدہ بھی ہو جائے گا۔ وہ یہ طریقہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی سے قرض لیتے تو واپسی کے وقت نبی کریم علیہ السلام جس سے قرض لیا ہے اس کو اتنی چیز واپس کرتے، اور الگ سے یوں کہہ کر کے آپ ہدیہ پیش کرتے کہ بھائی دیکھو تمہارا حق تو یہ ہے، جو قرض تم نے لیا تھا یہ واپس کیا، لیکن تم نے چونکہ میرے اوپر احسان کیا، نیکی کی، میں اپنی طرف سے یہ چیز آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ قرض کی ادائیگی کے بعد بطور ہدیہ کے کوئی چیز پیش کرنا، یہ قرض کی ادائیگی کی سنت طریقہ ہے، یعنی یہ سنت عمل ہے، لہذا ہمیں اس سنت کو اپنے معاشرے میں اگر زندہ کیا جائے تو قرض دینے والے کو قرض کی رقم بھی واپس مل جائے گی، اور مزید تحفے کے طور پر قرض لینے والا کچھ دے دے گا تو اس میں اس کا نفع بھی ہو جائے گا۔ تو یہ سنت طریقہ ہمارے یہاں چھوٹ گیا، دونوں سنت طریقے چھوٹ گئے۔ قرض دینا بھی بہت بڑا ثواب تھا، یہ بھی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ قرض حسن جسے کہتے ہیں کہ کوئی اس سے نفع نہ مقصود ہو، اور یعنی دنیا کا نفع، اور ساتھ میں جو ہے قرض کی ادائیگی کے وقت جو مستحب و سنت طریقہ تھا کہ قرض دینے والے کو چاہیے کہ بغیر طے کیے، بغیر شرط کے، بغیر مطالبے کے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے بطور تحفہ کے قرض دینے والے کی خدمت میں، چاہے اسی لین کی چیز ہو یا کوئی اور نئی لین کی چیز ہو، کوئی اور تحفہ ہو، اس کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ سنت بھی ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہی، اس کو رواج دینا چاہیے۔ باقی ایک شکل اور جو ہے اختیار کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو اپنی رقم سے جو ہے قرض کے ثواب آخرت کے بجائے دنیا کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر قرض کی شکل ختم کر کے اس کو کاروباری شکل دینا پڑے گی، تھوڑا سا جو ہے تبدیلی آئے گی، اور وہ قرض کی شکل ہٹ کر کے وہ کاروباری شکل بن جائے گی۔ مثلا کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ محترم مجھے 50,000 روپے قرض چاہیے، مجھے دلی کاروبار کے لیے جانا ہے۔ اب آپ اس سے کہیے کہ بھائی قرض ہم اس طرح تو دینے کو تیار نہیں ہیں، آپ مجھے ہی بتاؤ آپ کیا آئٹم خریدنا چاہتے ہو۔ وہ کہے گا میں مثلا 100 جوڑی چپل لینا چاہتا ہوں، جو 50,000 کی آئے گی، یا 1,000 جوڑی چپل لینا ہے، 50,000 روپے اس کی لاگت ہوگی۔ تو قرض دینے والا یوں کہے کہ بھائی میں قرض تو نہیں دوں گا، لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اس سے کاروبار والا معاملہ کر لو۔ وہ کیا شرکت کرنا نہیں چاہتے مثلا آپ، اور نفع جو ہے چاہتے ہیں ہو جائے، وہ حلال طریقے سے ہو جائے، تو اس میں پھر یہ طریقہ ہوگا کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ جو چپل خریدنا چاہتے ہیں کس کمپنی کی ہے، کیا سائز ہے، کیا ریٹ ہے، آپ کو میں وکیل بناتا ہوں کہ پہلے آپ میرے لیے خریدیے۔ قرض دینے والا 50,000 روپے جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ یہ کہے کہ آپ پہلے میرے لیے خریدیے، پھر آپ مجھے فون کیجئے، مجھے بتائیے کہ میں نے آپ کے لیے اتنی جوڑی چپل اتنے پیسے میں آپ کے پیسے سے خرید لی ہے، اور میں نے قبضہ کر لیا ہے، اب بتائیے کیا کرنا ہے۔ تو اب اس کا قبضہ، یہ موکل کا قبضہ بھی حکماً مان لیا جائے گا، اگرچہ اس میں کچھ مسائل میں اختلاف بھی ہے، لیکن حکیم المدت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس وقت مجدد وقت نے اس میں عام امت کی ضرورت کی وجہ سے اس کو اختیار کیا ہے کہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اب جب کہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے آپ کے لیے یہ چیز خرید لی، اب آپ اس سے کہیے کہ آپ میرے حوالے کر دو، کر لا رہے ہو، ورنہ تم میری طرف سے جب قبضہ کر چکے، اب میں تم سے سودا کر رہا ہوں، سودا یہ کر رہا ہوں کہ یہی چیز جو میری ملکیت میں آ چکی، میرے پیسے سے تم نے خریدی، میرے لیے خریدی، اب میں تم سے بیچ رہا ہوں، اور 2 روپے نفع کے ساتھ بیچ رہا ہوں۔ تم نے اگر 100 جوڑی چپل خریدی ہے تو، اور وہ ایک چپل پڑ رہی ہے مثلا 100 روپے میں، تو میں تم سے 102 روپے میں بیچ رہا ہوں، اور ادھار بیچ دیتا ہوں، تم مجھ کو 3 مہینے بعد پیسے دے دینا۔ تو اب وہ بیچ کر کے، یا کسی کو جہاں سپلائی اس کو کرنی تھی وہاں سپلائی کر کے، اور پیمنٹ لے کر کے آپ کو 50,000 روپے 2 مہینے 1 مہینے میں پہنچا دے گا، اس کا بھی کام نکل گیا اور آپ کا بھی نفع ہو گیا۔ تو یہ طریقہ بس یہ ہے کہ اس میں خریدنے والا
جو وکیل بن کر کے گیا ہے وہ آپ سے خریدے نہ خریدے اس کو اختیار ہوگا. اس نے وعدہ تو کیا ہے کہ میں آپ سے ادھار خرید لوں گا, اور اسی طریقے سے آپ کو بھی اختیار ہوگا کہ آپ اس کو منع کر دیں. لیکن یہ اختیار ختم نہیں ہو جاتا, لیکن چونکہ ہمیں بات بنانی ہے یہاں پر, لہٰذا یہ اس کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے خریدنا. بعد میں جس کو وکیل بنایا ہے جو قرضہ مانگ رہا تھا اسی کے ہاتھ آپ وہ چیز بیچ دیں, اور وہ اپنے نفع کے اعتبار سے کچھ مہنگی بیچ دیں, اور ایک مدت کے بعد وہ رقم آپ کو جو ہے سیدھی ہو جائے گی, اور مزید آپ کو نفع بھی مل جائے گا, چونکہ یہ اب قرض سے نفع اٹھانے کے بجائے کاروبار سے نفع اٹھانے کی شکل بن جائے گی. اس لیے تھوڑی سی نوعیت بدلنے کی وجہ سے جو ہے حکم بھی بدل جائے گا. اب وہ قرض سے نفع اٹھانا جو اسلام میں ناجائز ہے, اب وہ ناجائز نہیں رہا, کیونکہ قرض سے نفع اٹھانا یہ سود ہو جاتا ہے. حدیث میں منع کیا گیا ہے کل قرض جر نفع فہو ربا, لہذا قرض کے دائرے سے نکال کر کاروبار کے دائرے میں لے آئیں گے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. یہ ہماری علمی اکیڈمی میں ایک مرتبہ میٹنگ میں یہ بات سب طے ہوئی تھی, اخباروں بھی چھپی تھی, اگر وہ آپ کو مل جائے. علمی اکیڈمی کے کا پورا جو ہے تجویز پاس ہوئی تھی, اس میں مزید تفصیل ہے اس کی. تو بہرحال یہ اس کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ قرض سے نفع اٹھانا تو سود ہے, لیکن اس کو اگر چینج کر دیا جائے یا قرض کو سنت طریقے سے اس کا لین دین کا ذہن بنا لیا جائے تو انشاءاللہ آخرت کا بھی نفع ہوگا اور دنیا کا نفع بھی کہیں نہیں گیا. بس یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے ساتھیوں نے پوچھی تھیں کہ قرض سے ہم نفع نہیں اٹھا سکتے تو دنیا میں ہم اس رقم سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں, تو وہ شکل بھی آپ کے سامنے آ گئی.